السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، آئیے آپ کو ایک اہم پیغام دینے جا رہا ہوں، اور یہ ایک دینی پیغام ہے، پیغام انسانیت ہے۔ اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دوسرے انسان پر حقوق رکھے ہیں، اور انسان کا دوسرے انسان کے حقوق کو ادا کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ آدمی کسی کا حق دبا کر، آدمی کسی کا حق ضائع کر کے، آدمی کسی کا حق ادا نہ کر کے، یاد رکھیے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ چاہے باپ کا حق ہو یا ماں کا، اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہو یا ماں باپ پر اولاد کے، میاں پر بیوی کے حقوق ہے یا بیوی پر میاں کے، ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حق جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ تو آئیے، ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہے؟ اولاد کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے عظیم حق ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ ہے اس کی صحیح تربیت کرنا، اور تربیت بغیر دینی علم کے آپ اولاد کو نہیں دے سکتے۔ تربیت کے لیے اس کو دین کی تعلیم دینا، قرآن و سنت کی تعلیم دینا، شریعت کی تعلیم دینا، اللہ اور رسول کی معرفت کرانا، یہ آپ کے لیے از حد ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا دین داری سے کورا رہ کر اور دنیا داری کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر، یاد رکھنا، آپ کا سہارا نہیں بن سکتا، بنے گا لیکن قبر تک، اور قبر تک یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، وہاں سے بعد آگے والی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو اولاد کو ایسی تربیت دو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد ہمارا سہارا بن سکے، اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ آج اولاد کی طرف سے بے توجہی، ماں باپ کی لاپرواہی اور ماں باپ کی عدم تربیت، اولاد کو تربیت نہ دینا، یہ اسلامی معاشرے کے لیے بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، اتنی مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہے، کتنی مسلم ماں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان سے خارج ہو رہی ہے، ان کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ یاد رکھنا، اس کے ذمہ دار اولاد تو ہے ہی ہے، لیکن ان سے پہلے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ نے ان کو اللہ کا ڈر نہیں سکھایا، نہیں بتایا، ان کو رسول کا طریقہ نہیں بتایا، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہے۔ اس لیے ماں باپ سے ہماری درخواست ہے کہ ماں باپ اولاد پر کڑی نظر رکھے، ماں باپ اولاد کی تربیت کی فکر کریں، چاہے ابھی وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جوان ہو یا متوسط عمر کے ہو، اگر آپ ماں باپ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اعلیٰ مقام دلوائیے اس کو دنیا کا، لیکن پہلے وہ انسان ہو، پہلے مسلمان ہو، پہلے حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تو پھر مزہ جائے۔ ورنہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اولاد کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلوائیں گے تاکہ ہمارا یہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ اس بات کو لے کر بہت سارے لوگ بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر کے دنیاوی تعلیم کی طرف ہی لگا دیتے ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم سے آپ کو ہرگز نہیں روکیں گے، ہم آپ سے کہیں گے کہ دینی تعلیم کو مقدم رکھیں اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی ان کو دیں۔ اور یہ آپ کا خیال بہت غلط ہے کہ آپ کا بچہ بے دین ہو کر صرف دنیا دار بن کر آپ کا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ایسے واقعات آج بھی آپ کو ہزاروں ملیں گے کہ اولاد کے لیے ماں باپ نے زندگی کھپا دی، اولاد کے لیے ماں باپ قرضوں میں ڈوب گئے، اولاد کے لیے اولاد کو اعلیٰ ڈگریاں دلوانے کے لیے ماں باپ نے اپنی پراپرٹی
کو فروخت کر دیا تاکہ میرا بیٹا کوئی ڈگری، سرکاری ڈگری حاصل کر لے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی قربانی ماں باپ کی جو دنیا کے لیے لگی ہے اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی سامنے آتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ حکیم اختر صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ناظم آباد میں میرے ایک دوست رہتے تھے، انہوں نے زمین بیچ کر، مصیبتیں اٹھا کر اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ بہت بڑی ڈگری حاصل کروانے کے لیے تاکہ میرا بیٹا اچھی ڈگری حاصل کر لے۔ اور آپ کو بتاؤں، بیٹے کی تعلیم کے درمیان بیٹی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی باپ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ باپ اپنے بیٹے کی تعلیم میں حرج نہ ہو، بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ ہو، اس لیے دوسری شادی نہیں کرتے۔ کس کے لیے؟ بیٹی کی تعلیم کے لیے۔ اگر شادی کر لیتے تو بیٹے کی تعلیم میں حرج ہو جاتا۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا اور بڑی ڈگری لے کر وہ اپنے گھر واپس آیا تو باپ نے شادی بھی کروا دی اور پھر زندگی گزر بسر ہونے لگی۔ حضرت فرماتے کہ میں نے ایک روز اس اپنے دوست کو جو اس کا باپ تھا فون لگایا، خیریت لینے کے لیے فون لگایا اور پوچھا فون پر ہی کہ کیا کر رہے ہو اس وقت، آپ کیا کر رہے ہو، کیسے ہو؟ تو جو بوڑھا باپ تھا انہوں نے جواب دیا کہ میں چولہے میں لکڑیاں لگا رہا ہوں، میں چولہا پھونک رہا ہوں اور روٹی پکا رہا ہوں۔ میں نے کہا ارے آپ کا تو بیٹا اعلیٰ ڈگری حاصل کیے ہوئے ہے اور اس کی آپ نے شادی بھی کروائی ہے، آپ کی بہو کہاں ہے، آپ کھانا کیوں پکا رہے ہیں؟ تو دبے لفظوں میں جواب دیا اس باپ نے کہ میرا بیٹا اور میری بہو دونوں بھی مجھ سے لڑ کر جھگڑ کر یہاں سے چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دیکھیے آپ، جس بیٹے کے لیے انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اپنے بیٹی کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے خود بوڑھے ہو گئے ایسی حالت میں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ بوڑھے باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے صرف دینی تعلیم کا نتیجہ، یہ ہے صرف دنیاوی تعلیم کا نتیجہ۔ آپ دنیاوی تعلیم ضرور دیجئے لیکن دینی تعلیم کو مقدم رکھیے، آپ دینی تعلیم دیجئے، دینی تربیت کیجئے، ورنہ پھر یہ دن دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے۔ یہ حال ہے، بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر سب کچھ بنانے کے لیے پوری زندگی لٹ گئی، اور آخر میں جنازہ میرا پڑا ہے تو وہ جنازہ بھی میرا بیٹا نہیں پڑھا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے؟ غیر میرے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جی، اور اس کے بالمقابل اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے، عالم دین بنا دیتے تو یقیناً وہ جنازہ کیا، غسل بھی دیتا، کفن بھی پہنواتا، آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھتا، تدفین بھی آپ کو کرتا، اور آخری تک آپ کے ساتھ رہتا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کرتا، بچوں کو پڑھاتا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ یہ دینی تعلیم کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بالخصوص والدین سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اولاد کی دینی تعلیم کے اعتبار سے لاپرواہی نہ کریں، غفلت نہ برتے، ورنہ بھائیوں صرف دنیاوی تعلیم دو گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔